بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ چلی نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا میزبان افتخار عزیز۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے ایک کھجور کے درخت کی قیمت۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یتیم جوان شکایت لیے حاضر خدمت ہوا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کرا رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلوا بھیجا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نوجوان کی شکایت سنائی، جسے اس نے تسلیم کیا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنی کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا، کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم الشان کھجور کا درخت ملے گا جس کے سائے کی طوالت میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم الشان درخت کا مالک ہو، کیسے جنت سے محروم ہو کر جہنم میں جائے گا۔ مگر وائے قسمت کے دنیاوی مال و متاع کی لالچ آڑے آ گئی اور اس شخص نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی، معاف کیجیے گا ان کا نام ذرا عربی میں مشکل ہے، میں پڑھ نہیں سک رہا تو غلطی نہ کرنے کی وجہ سے میں نہیں پڑھوں گا، ایک صحابی ہی کہوں گا انہیں۔ مجلس میں موجود ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں تمہیں وہ درخت ملے گا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کی طرف پلٹے، اس سے پوچھا، میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، جی کیوں نہیں، مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 600 کھجوروں کے درخت والے باغ کو نہ جانتا ہو، ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار دور سے ہی نظر آتی ہے۔ مدینے کے سارے تاجر تیرے باغ کی اعلیٰ اقسام کی کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے لیے انتظار میں رہتے ہیں۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنویں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی سے سرکار دو عالم سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں اسے یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 600 کھجوروں کے درخت والے باغ کا قبضہ بھی مل پائے گا کہ نہیں؟ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدے مند نظر آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ باغ والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس صحابی کا نام لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ سے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت، محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے بے مثال ہے، انہوں نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کثرت کی بنیاد پر، جن کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ وہ صحابی باغ والے جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا کہ اے کاش کہ وہ صحابی ہوتے جن کا باغ تھا۔ باغ والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپانے نہ پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے چار دیواری سمیت یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، جو بھی ان کا نام تھا، معذرت کے ساتھ ایک بار پھر کہ ان کا نام مشکل ہے، میں لوں گا تو غلطی ہو جائے گی، کہ کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ؟ باغ والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا ان کا نام لے کر کہ تو نے منافع کا سودا کیا، تو نے منافع کا سودا کیا۔ تو دوستو ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تجارت تھی ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس طرح کی تجارت کرتے تھے وہ جس کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہوتا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ آگے پھر کسی اسلامی یا دنیاوی واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔